اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی تنبیہ کی ہے کہ انسان سدھر جا، اگر تو سدھرے گا نہیں تو جہنم تیرا ایندھن بن جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان، میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، قدر کر۔ بنایا کہ نہیں بنایا خوبصورت؟ کہہ دو بے شک ہے، بنایا کہ نہیں بنایا؟ کتنے رنگ کی نسلیں ہیں جی، سبحان اللہ۔ ہر رنگ مختلف ہے، ہر رنگ مختلف ہے، ہر رنگ مختلف ہے۔ شیشے میں بھی انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا عمل اچھے کر، عمل اچھے کر، قسمیں اٹھا کر۔ رب ذوالجلال اپنی کبریائی کی قسمیں اٹھا کر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 قسمیں، سبحان اللہ۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو۔ میرے دوستو غور کریں، اللہ کا قرآن مجید، سبحان اللہ۔ 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے تجھے تو خوبصورت بنایا ہے جی۔ اللہ فرما رہے میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورتی تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی رکھ، سبحان اللہ۔ اتنا خوبصورت بنایا۔ خوبصورتی کے بعد پھر اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ساتھ ساتھ عمل بھی اچھے کیے۔ عمل یہ ہے کہ غیروں کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑو، سبحان اللہ۔ جو جناب محمد الرسول اللہ نے راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل پڑو۔ جو صحابہ کرام نے راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل پڑو۔ جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قال اما من ظلم، سبحان اللہ، قال اما من ظلم، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ قال اما من ظلم، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، ظلم کیے۔ کیسے ظلم کیے، کیسے گناہ کیے؟ فَأَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کیا کہ اللہ کے گھر کی طرف نہ جانا، ایمان روشن ہو جائے گا، اس راستے پر نہ چلنا۔ اب دیکھے کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ بھی گناہ میں آتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی منافقت کر رہا ہے،
یہ سارے کے سارے گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تو انسان کو خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت میں نے اسے بنایا کہ عمل اچھے کرے گا، لیکن اس کے عمل اچھے نہیں ہے اچھے. جی گالی وہ دیتا ہے، غیبت وہ کرتا ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی سال آ جائے، نیا سال شروع ہو جائے تو آسمان کی طرف گولیاں برساتا ہے. ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ جشن ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. پھر کہتے ہیں پولیس والے ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. پولیس والے بچارے تمہارے ساتھ کیا کریں؟ آدھی آدھی رات تمہارے پیچھے پھرتے ہیں، تمہارے گھروں میں دستک دیتے ہیں. پٹاخے نہ بجاؤ، گولیاں نہ برساؤ، کسی کا نقصان ہو جائے گا. میرے دوستو بزرگوں، نہ اللہ کے گھر کا حیا ہے نہ شرم ہے. یہ مسلمان ہے تو خسارے میں ہے نا. مسلمان ہے ہی خسارے میں. غریب ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، مسکین ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، یتیم ہے، مہنگائی سے تنگ ہے. امیر نہیں تنگ، کیونکہ امیر کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں. انہوں نے تو ہمارا خون چوسا ہوا ہے، غریبوں کا خون چوسا ہوا ہے. غریبوں کے نام پر بڑے بڑے محلات بنا لیے ہیں، ابھی پھر شروع ہو گئے ہیں. جی اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے. ایسا نیک اللہ پاک بندہ لے کر آئے جو صحیح معنی میں سیدنا عمر فاروق کا غلام ہو، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تو بڑا ظالم ہے، میرے گھر سے روکتا ہے لوگوں کو. جی یا اللہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو گناہ کر رہا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک. کیا ہے؟ شرک. شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. گناہ بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغل خوری بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جی نماز بھی پڑھتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے اتنا اونچا بنایا، اتنا اونچا تجھے میں نے مقام دیا، اتنا خوبصورت تجھے میں نے بنایا، اور تیرے عمل اتنے گندے. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا، دنیا میں بھی اس کو، قرآن کہہ رہا ہے دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا، اور قیامت کے دن بھی اسے عذاب ملے گا. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. جب اللہ کی برگاہ میں جائے گا اللہ کے سامنے بھی اسے سزا ملے گی، اور بچے گا نہیں جب تک اپنے عمل اچھے نہیں کرے گا. عمل کیا ہے؟ خود بھی نماز کی طرف آؤ، لوگوں کو بھی ترغیب دو اللہ کے راستے کی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے راستے سے لوگوں کو مت روکو. کیا کہتے ہیں؟ مسیتی نہ جائیو. جی چھتہ تے چڑھ کے آتش بازی کرو وہ جائز ہے، تو مسجد میں جانا گناہ ہے. جی کلبوں میں جانا ٹھیک ہے، مسجد میں جانا گناہ ہے. آج ہماری اولادیں کیوں برباد ہو چکی ہیں، کیوں خراب ہو چکی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم انہیں دین کے راستے پر نہیں لے کر آتے. میرے دوستو دین کے راستے پر خود بھی چلو، اپنی اولاد کو بھی لے کر آؤ، اپنے دوستوں کو بھی لے کر آؤ، تب تمہیں جنت ملے گی. اگر آپ کے عمل اچھے نہیں ہیں
تو آخرت اچھی نہیں ہے، یہ خیال کرنا۔ اللہ نے فرمایا غیبت کرنے والا گناہگار ہے۔ غیبت کرنے والا بولتے نہیں ہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولتے نہیں ہیں۔ چوری چھپانے والا، بولو بولو اونچا بولو ذرا، قرآن ہے، چوری چھپانے والا گناہگار ہے، اور جھوٹ بولنے والا، بولو بولو ذرا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اللہ کہہ رہا ہے چوری بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی چھپاتے ہو، حق بات نہیں کرتے، یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹ جا، غیبت نہ کر، حق پر ڈٹ جا، گناہ نہ کر، حق پر ڈٹ جا، چوری نہ کر۔ نماز میں بھی چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو ذرا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی، نماز میں بھی چوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی، توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 چوری، جی، نمبر 4 ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی گناہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں گناہ؟ کوئی چوری چھپے گناہ کر رہا ہے، چوری چھپے لوگوں کو خوش کرنے میں سجدے کر رہا ہے غیر اللہ کو چوری میں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو تجھے کہتا ہوں غیبت نہ کر، میں تو تجھے کہتا ہوں گناہ نہ کر، میں تو تجھے کہتا ہوں چوری نہ چھپا، پھر تو چھپاتا ہے۔ انسان غور کر، تیرے وجود کو میں نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ اس لیے نہیں بنایا کہ تو اسے گندا کر کے میری برگاہ میں پیش ہو، میں نے اس لیے نہیں بنائی تیری آنکھیں کہ ان آنکھوں سے تو گناہوں کو دیکھے، میں نے کان اس لیے تجھے نہیں دیے کہ ان کانوں سے تو گناہ سنے، میں نے تجھے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو گناہ پیش کرے، میں نے تجھے وجود اس لیے دیا ہے، انسان میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے اس لیے کہ تو پاک صاف ہو کر میری برگاہ میں پیش ہو۔ میرے دوستو، کوئی میرے گھر میں گندے میلے کپڑے پہن کر داخل ہو جائے، میں اسے داخل نہیں ہونے دیتا۔ کوئی میرے دکان میں گندا میلا کچیلا بن کر آ جائے، میں اسے دکان میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ کسی کے گندے کپڑے ہوں، اس سے کوئی سینہ نہیں لگاتا، جو انسان کا اندر گندا ہو۔ میرے دوستو بتائیں، سب سے بڑی گندگی تو اندر ہے، شرک کی الگ گندگی ہے، غیبت کی الگ گندگی ہے، ہمارے کام ہی یہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یہاں پر بھی تمہیں اذیت ملے گی، یہاں پر بھی تمہیں سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی تمہیں سزا، بولے ذرا، ملے گی۔ جب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ انسان خسارے میں، انسان خسارے میں۔ اب بھی ہم نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ اس خسارے کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ وہ عامل الصالحات، نیک اعمال کر کے۔ نیک اعمال ہوں گے حکمرانوں میں، نیک اعمال ہوں گے گھر میں، نیک اعمال ہوں گے بستیوں میں، نیک اعمال ہوں گے بازاروں میں، تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ میرے دوستو،
اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگوں میرے راستے سے لوگوں کو منع مت کرو، ان کو میرے راستے میں آنے دو، یہ اس سمندر میں آئیں گے، غوطہ لگائیں گے تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا راستہ بتایا، اللہ کی طرف مائل کیا، لوگوں اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، گناہ دھل جائیں گے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کی برگاہ میں سجدہ کرو، شرک سے پاک ہو جاؤ گے، اللہ کے گھر میں آ کر قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ کے گھر کی طرف نہیں آئے گے، اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو نہیں لاؤ گے تو دنیا میں بھی رسوا ہو، آخرت میں بھی رسوا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اچھے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، اچھے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، وہ اچھے لوگ جو شرک سے پاک ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جو صحیح معنی میں پاک ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کریں گے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بارشیں کیوں نہیں ہو رہی؟ سوچیں، دعائیں بھی کر رہے ہو، بارش کیوں؟ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی لذت لے رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں اتنی گندی ہو چکی ہیں میرے دوستو، یہ دھلنے سے صاف ہوں گی؟ ہماری زبانیں اتنی گندی ہو چکی ہیں، کولی کرنے سے صاف ہوں گی؟ جب دل سے یقین کر لو گے کہ اللہ آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ کا قرآن کیسے بول کر بتا رہا ہے، سبحان اللہ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ایسے سبحان اللہ تو اللہ کو چاہیے نہیں، اونچی آواز۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا یار، ختم کرنے لگا ہوں جی، 2 منٹ ہے جی۔ کون چاہتا ہے کہ میرے نام کا درخت جنت میں لگے؟ اللہ، ابھی بھی آواز نہیں آئی۔ اللہ فرما رہے ہیں او میرے بندے کیوں تو ظالم بن گیا ہے، کیوں تو ظالم بن گیا ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ذرا مل کر بولتے جائیں، دیکھیں کتنا خوبصورت قرآن جسے ہم پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تجارت کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا آپ کا کام ہے،
اور رحمتوں کا نزول اتار دینا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ لوگوں کو گناہوں سے بچا کر میرے رب کی طرف لے جانا آپ کا کام ہے، اور آپ کے راستوں کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرما رہے فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعی فی خرابہا۔ جو لوگ مسجد سے روکتے ہیں، مسجد سے آنے سے روکتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ بڑا ظالم ہے۔ کسی کو آنے سے روک رہے ہو، کوئی فجر کے ٹائم اٹھتا ہے مسجد میں آنے سے روک رہے ہو، کوئی ظہر کے ٹائم گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اسے شیطان کے راستے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہو، اسے گناہوں کی طرف کوشش کرتے ہو لے جانے کی۔ اللہ نے فرمایا جو میرے راستے پر ڈٹ جاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہہ دو سبحان اللہ، جو میرے راستے پر ڈٹ جاتا ہے، سبحان اللہ، کہہ دو نا، جو غیروں کو توڑ دیتا ہے اور میرے راستے پر ڈٹ جاتا ہے، شرک کو وہ لات مارتا ہے، بتوں کو وہ لات مارتا ہے، جب وہ میرے راستے پر ڈٹ جاتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار سمجھو ذرا قرآن کو، خدا کی قسم، او میرے پیارو، میرے حق کا راستہ یہ ہے، تیرے گردن پر چھری چلے، آئے ہائے ہائے، تیرے گردن پر چھری چلے، تیری گردن الگ ہو جائے، پھر بھی تیری گردن کی رگوں سے آواز آنی چاہیے، حق، اللہ اکبر، آواز آنی چاہیے۔ جب تیرے وجود سے میری عبادت کی خوشبو آئے گی، غیر اللہ کی خوشبو نہیں آئے گی۔ جب تو میرے راستے پر ڈٹ جائے گا اور پھر ساتھ صبر کرے گا اور صبر کی تلقین کرے گا، اللہ نے فرمایا وہ میرا خالص دوست بن گیا، جس کا میں دوست بن گیا وہ میرا دوست بن گیا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اسے میں، اللہ اکبر، رب کہتا ہے میرا دوست بن، میرا یار بن، میرا سجن بن، سبحان اللہ۔ کیوں اللہ؟ اللہ نے فرمایا میں تنوں قسمہ چک چک کے سونا بڑھایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میری قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، دنیا والوں کی، حکمرانوں کی قسمیں جھوٹی ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال ایک قسم اٹھا کر، دو قسمیں اٹھا کر، تین قسمیں اٹھا کر، چار قسمیں اٹھا کر، پانچ قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ او میرے سونیا، میں تینوں بنایا، میں تیری اکھاں نو خوبصورت بنایا، تیرے لباں نو میں خوبصورت بنایا، انہاں لباں نال مینوں پکارنا شروع کر دے، آہا، انہاں لباں نال مینوں یاد کرنا شروع کر دے، پھر میں جانا تو جانے، تیری زندگی کو بھی خوبصورت بنا دوں گا، تیرے گھر کو بھی خوبصورت بنا دوں گا، سبحان اللہ۔ وہ عطا کیا عطا چاہیے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ عطا کیا عطا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور رب کہنے دنیا چاہیے دینے کہ کی چاہیے دے تو سبحان اللہ۔
ہمارا شوکت خان کہتا ہے نا کام نہیں ہے، کام ایسے ہوگا جب تمہاری آنکھیں خوبصورت ہوں گی، نیک ہوں گی، زبان نیک ہوگی، کان نیک ہوں گے، پھر اللہ دیسی نا جی۔ چوری کرنے سے اللہ دیتا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے، سبحان اللہ اکبر۔ وہ عطا کیا عطا چاہیے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ ہے۔ یہ بول اللہ کو چاہیے، پٹاخے اور گولیاں نہیں چاہیے اللہ کو۔ ظالموں، اللہ کے راستے میں دینے میں تمہیں نقصان ہوتا ہے اور بچوں کو چھتوں پر چڑھا کر گولی اللہ کی طرف برساتے ہو۔ نئے سال کی خوشی اللہ تم پر لعنت نہ بھیجے تو کیا بھیجے تم پر؟ مسلمان ہو کر اللہ کی طرف گولیاں برساتے ہو، مسجد میں پٹاخے آ کر گرتے ہیں، شرم نہیں آتی، اور اللہ کے راستے میں دینے میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اس لیے کھینچ لیتا ہے، اللہ دے کر آزماتا ہے۔ میرا بندہ عیاشی کرتا ہے کہ میرے راستے پر لگاتا ہے۔ وعدہ کرو اللہ کے راستے پر لگاؤ گے، وعدہ کرو 1 روپیہ بھی دو تو اللہ کے راستے پہ۔ بچوں کو غلط چیزیں نہیں لے کر دینی، کہہ دو انشاءاللہ خدا کی قسم جس کے عمل اچھے ہوئے اس کی قبر روشن ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ یہی تو رب کہہ رہا ہے، بار بار پکار کر کہہ رہا ہے۔ کبھی غور کیے کہ اللہ نے قسمیں اٹھا کر انسان کو خوبصورت بنایا؟ اور مسلمانوں غور کرو، اور جس کا کان نہیں ہے غور کرو، جس کا ناک نہیں ہے غور کرو، جس کے ہونٹ نہیں ہے غور کرو، جس کی آنکھیں نہیں ہے غور کرو۔ اللہ پاک نے ساری نعمتیں دی، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کرتے ہو کہ نہیں ناشکری کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھو ذرا مل کر، وہ عطا کیا عطا چاہیے، کہہ دو نا سبحان اللہ، بلند آواز سے پڑھو، وہ عطا کیا عطا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کسی نے خوب لکھا ہے۔ وہ عطا کیا عطا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور جھولی تو تیری تنگ ہے، میرے ہاں تو کمی نہیں ہے۔ جھولی تو نہیں اٹھاتا، ہاتھ تو نہیں اٹھاتا، ہاتھ میں بھی اٹھانے میں ڈرامے بازیاں کرتا ہے، سجدوں میں جا کر ڈرامے بازیاں کرتا ہے، دعا میں ڈرامے بازیاں کرتا ہے، اتحیات میں ڈرامے بازیاں کرتا ہے۔ جب تو اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے تجھے دکان کی فکر ہوتی ہے، تجھے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، تجھے پلازے کی فکر ہوتی ہے، تجھے بڑے بڑے محلات کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے، اس جھولی کو پھیلانا تیرا کام ہے، عمل کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اس جھولی کو پھیلانا تیرا کام ہے۔ میرے رب ذوالجلال وہ عطا کیا عطا چاہیے، اونچی سبحان اللہ کو، جھولی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، پٹاخوں سے توبہ کرو، توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ اونچا بولو ذرا، وہ عطا کیا عطا چاہیے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو۔ آپ میں کوئی مشرک تو نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ مواحد ہو سارے، کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو مواحد ہو انشاءاللہ، پھر بلند آواز سے ہاتھ۔ وہ عطا کیا عطا چاہیے، اللہ اکبر، ذرا سینے کھول کر، وہ عطا کیا عطا چاہیے، وہ عطا کیا عطا چاہیے، مجھے یا رب زمانے میں، ہائے ہائے ہائے، کیا یار سبحان اللہ، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے۔ دنیا کی ہوس لے کے بیٹھے ہیں، سال ختم ہوگا پٹاخے بجائیں گے، سال ختم ہوگا گولیاں چلائیں گے۔ اے دنیا کی حسرت ختم کر دے، دنیا کی حسرت کرنا، حسرت اختیار کرنا، دنیا کی خواہش اکٹھی کرنا
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب سے ایسے مانگ تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے دوستو اس نے دروازے بند کر دیے، کتنے جا سو، کتنے جاؤ گے؟ آئے مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے۔ سب کہہ دو مل کے، سب کو مل کر، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، بس کہہ دو ذرا، بس کہہ دو اونچی آواز سے۔ غیروں کے سامنے جھکو گے، قبروں پہ سجدے کرو گے، اور جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، جعلی پیروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، جعلی پیروں کے آگے پیشانیاں رگڑتے ہیں، رب ان پر کبھی رحمتوں کا نزول نہیں کرتا۔ خیال کرو، خیال کرو۔ مجھے یا رب، پڑھو نا ذرا، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے۔ اگلا موتی سنو، خدا کی قسم یہ گناہگار دعا دے گا، جھولیاں بھر جائیں گے انشاءاللہ، اور جن کی جھولیاں خالی ہوتی ہیں وہ روتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ سے لاؤ لگاؤ، اللہ سے خالص تعلق رکھو۔ مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دیدار چاہیے۔ مجھے یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دیدار چاہیے، بس تیرا دیدار چاہیے۔ جھولی ہے میری تنگ، جھولی ہے میری تنگ، تیری عطا ہی ہے، جھولی ہے میری تنگ، تیری عطا ہی عطا چاہیے۔ یا رب زمانے میں کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دیدار چاہیے۔